پٹیالہ گھرانے کے بزرگ رکن استاد فتح علی خان ان دنوں اسلام آباد کے مارگلہ ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے بیٹے سلطان فتح علی نے استقبال کیا۔ کیا دارالخلافے میں کلاسیکی موسیقی کی قدر شناسی زیادہ ہے؟ دیکھیے جگہ اتنی بڑی تو نہیں ہے، جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، مسجد نہ ہے، اچھا ہے۔ اسے تو ہر جگہ خدا مالک کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے یہاں لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، پورے پاکستان میں کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جو مجھے بائی پاس ہوا تو ایک آدمی کا میں نے جذبات ابھی تک مجھے یاد ہے، میں بھولتا نہیں۔ وہ آئے میرے پاس، کہتے ہیں نماز پڑھ کے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، اولاد کے لیے دعا نہیں نکلتی۔ میں کہا جی وہ کیوں؟ کہنے آپ ہمارا دل خوش کرتے ہیں، وہ دل پریشان کرتے ہیں۔ کیا صبح اٹھ کر اب بھی اپنے بزرگوں کی طرح ریاض کرتے ہیں؟ میں نے 8 گھنٹے ریاض کیا ہے، خدا گواہ ہے۔ اور والد صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ ریاض نہیں کریں گے میرا گھر چھوڑ دیں، چلے جاؤ دونوں۔ ہم نے کہا ہم کہاں جائیں گے؟ تو میں کہا جی جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے۔ تو یہ ان کی مہربانی، اللہ کی مہربانی پہلے، بعد میں ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت مہربانی کی انہوں نے، والد صاحب نے۔ تو ہمارا خاندانی کام ہے، یہ بات نہیں کہ ہم سے گانا شروع ہوا۔ ہمارے باپ بھی گائک تھے، ہمارے دادا بھی گائک تھے، ہمارے پردادا بھی گائک تھے۔ مشہور کون کون ہوئے؟ مشہور ہمارے خاندان میں جی جنرل علی بخش میرے دادا تھے، ان کو جرنیلی کا ٹائٹل تھا، اور کرنل فتح علی خان ان کے بھائی، ان کو کرنیلی کا خطاب جن پہ میرا نام ہے، وہ کرنل اور جنرل کے خطاب سے نوازے جاتے تھے۔ وہ لارڈ ایلگن نے دیا تھا ان کو برطانیہ کے زمانے میں، وہ ٹائٹل کسی کے پاس نہیں سوائے ان دونوں بھائیوں کو۔ پٹیالہ گھرانے کی موسیقی میں کیا خاص بات ہے؟ کیا یہ دوسرے گھرانوں سے مختلف ہے؟ ہاں جی تھوڑا سا ہے، ایسی بات ہے، اس لیے کہ ان کی انفرادیت بھی تھی گانے میں، پٹیالہ گھرانے میں، اور استادوں نے بڑے بڑے اچھے استادوں سے سیکھا انہوں نے، تو مختلف یعنی ان کے سٹائل وہ ایک آواز میں آ گئے۔ آپ کا سٹائل اور ہے، ان کا سٹائل اور ہے، ان کا سٹائل اور ہے، ایسے استادوں سے سیکھا انہوں نے۔ تو وہ 3-4 گھرانے مل کے ایک کوکٹیل سا یعنی آواز بن گئی۔ کون سے راگ اور سر پٹیالہ گھرانے کی خاص پہچان ہے؟ ایک تو سٹائل، خوبصورتی گانے میں، کوئی منہ بناتے ہیں، کوئی ایسا کوئی کرتے ہیں تو وہ اچھا نہیں، ہمارے والد صاحب اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آواز ٹھیک ہے، زور لگتا ہے مگر زور نظر نہیں آئے۔ آپ کے بھائی امانت علی خان نے نیم کلاسیکی گانے گا کر شہرت حاصل کی، لیکن آپ صرف کلاسیکی گاتے رہے، کیوں؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، امانت علی خان میں ان کو بالکل لائٹ گائک نہیں مانتا، اور نہ لوگ مانتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں اس کام کو۔ وہ بہت بڑا گائک تھا، اور میرے اللہ کی مہربانی سے مجھ سے کم نہیں تھے وہ، نہ میں ان سے کم تھا۔ ان کی شہرت گانے لائٹ سے ہوئی ہے نہیں، استاد امانت علی خان ایسے نہیں ہوتا، نہیں تو جو بھی آپ لائٹ والے آپ دیکھیں گے وہ اسی نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یعنی یہ مہندی صاحب ہیں، مہندی خان کوئی نہیں کہتا، مہندی حسن کہا جاتا ہے۔ غلام علی خان کوئی نہیں کہتا، غلام علی کہا جائے گا۔
تو استاد امان علی خان کیسے کیوں کہلوا رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ پورے واقف تھے ان راگوں سے اور تال سے، اور سائی، خیال، ترانے، یہ پتہ نہیں کون کون سے راگ ہم لوگوں کو والد صاحب نے بتلائے ہیں۔ اللہ کی بڑی مہربانی، میں 55 سال گا چکا ہوں، 56 سال، تو اللہ کی مہربانی اب بھی گا رہا ہوں۔ آپ کو اب تک کون کون سے قومی ایوارڈز مل چکے ہیں؟ کہ میرے پاس 3 ایوارڈ ہیں، پریڈ پرفارمنس، ستارہ امتیاز اور تمغہ خدمت۔ یہ تمغہ خدمت کسی آرٹسٹ کے پاس نہیں۔ اپنے 100 سالہ پرانے ہارمونیم پر راگ کھماج کا ریاض کیا۔ موسیقی دل کے تار ہلا دیتی ہے، کیا کبھی کوئی حسینہ آپ پر بھی عاشق ہوئی؟ ایسا ہوا ہے جی۔ کب؟ وہ امریکہ گئے ہوئے تھے ہم لوگ، تو وہاں پر اورنج کاؤنٹی کے پاس یونیورسٹی ہے، وہاں پر پروگرام تھا۔ افغانستان کی فیملی تھی، میرا خیال ہے کنگ افغانستان کے رشتے دار بھی تھے وہ، تو گا رہے تھے ہم لوگ، تو انہوں نے کہا، لڑکی نے کہا اپنے والد سے کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ سر انسان بنا دیتا ہے، سر رحمان ملا دیتا ہے، سر کی آگ میں جلنے والے پروانے نادان نہیں۔ تو یہ کچھ اللہ کی مہربانی ہے، جو سر کو سمجھتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے نا، یہ مرڈر کیس، یہ جو ڈکیتی ہے، چوری ہے، یہ کوئی فنکار دیکھا آپ نے ایسا کرتا؟ کبھی نہیں کرے گا، جو چھوٹا فنکار ہوگا وہ بھی نہیں کرے گا۔ کون سا راگ یا سر ہے جو آپ اکثر گنگناتے ہوں، جو آپ کو پسند ہو؟ وہ ایسا ہے کہ راگوں کے ٹائم مقرر ہوتے ہیں، ٹائم ہے اس کے، یعنی دیسی ٹوڑی ایک راگ ہے، دیسی ٹوڑی، وہ صبح کا راگ ہے 10 بجے، 8 سے 10 12 تک، پھر 12 کے بعد دوسرے راگ شروع ہو جاتے ہیں، وہ 4 بجے تک رہتے ہیں، 4 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ جب اسی ٹائم میں آپ گائیں اس کا مزہ آتا ہے۔ یہ ملتانی راگ، یہ ٹائم ہے۔ پیر صحابہ کے پرفضا مقام پر مظہر برلاس کی طرف سے زہرانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔
خدا کسی کو بھی ایسی بناتا نہ کرے کہ ڈوب جائے ساحل سے التجا نہ کرے خدا کسی کو بھی. وہ کڈا سونا لگنا ہے میرے ڈولنا وہ کڈا سونا لگنا ہے میرے ڈولنا رج رج تیرے نل بولنا کڈا چنگا لگنا ہے میرے ڈولنا وہ تیرے خیالاں وچ دل میرا ڈولے وے تیرے خیالاں وچ دل میرا ڈولے وے رب دی سونو ایڈا چنگا لگنا مینوں. مہاراجہ پٹیالہ کے ملازم تھے تو کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 100 روپے کے نوکر ہوئے تو شور بچ گیا شہر میں یہ استاد امانت علی فتح علی. استاد امانت علی فتح علی تھے کہاں، استاد کہاں تھے؟ مگر جتنا کرتے تھے بچپن میں اتنا مہاراج بڑا پسند کرتے تھے. قیام پاکستان کے بعد معاشی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا ہوگا. کافی مشکلات کا سامنا کیا ہم نے، مگر ہم نے اپنی ڈگر نہیں چھوڑی. ہم اپنے کرتے رہے، ریاض کرتے رہے، محنت کرتے رہے تو رنگ لایا. اس کے بعد رنگ بھی ایسے لگے اللہ کی مہربانی سے. اچھے اچھے آرٹسٹوں کو ایسے نصیب نہیں ہوتا جو مجھے ادارے مہربانی میرے بھائی پر کی. میوزک اکیڈمی ٹرسٹ پہنچے. یہ ٹرسٹ افتخار رشید اور ماجد قریشی کی سرپرستی میں کلاسیکی موسیقی کی خدمت کر رہا ہے. ان کی شاگرد ڈاکٹر سیما خان نے اپنے گھر مدعو کر رکھا تھا.
مسئلہ ہے جو واپس گھر روانہ ہوئے۔ اکیڈمی میں خواتین آپ سے گائیکی سیکھتی ہیں، لیکن آپ نے اپنے خاندان کی عورتوں کو گائیکی سے دور رکھا ہوا ہے، یہ زیادتی نہیں؟ زیادتی نہیں ہے جناب، یہ ایسا ہے تو ایک طریقے کی زیادتی سمجھ لیں آپ، مگر ہے نہیں، اس لیے کہ ہم اتنی جان ماریں اور اس سے شادی کریں، اس کو گانے نہیں دیتا وہ، اس کا خاوند، کیا فائدہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کی کمائی کھا کے کمائی نہیں کھانا چاہتے، کہیں پروگرام ہوگا اس کا تو وہ تو پیسے ملیں گے، وہ پیسے ہم پسند نہیں کرتے۔ کیا کبھی سوچ آتی ہے کہ استاد بڑے غلام علی خان کی طرح بھارت چلے جاتے تو زیادہ پذیرائی ہوتی؟ بالکل ٹھیک ہے جی، کبھی کبھی تو آتی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے، مگر دماغ یہ کہتا ہے، دل کہتا ہے نہیں، جہاں یہاں آ گئے بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے وطن میں آ گئے۔ شفقت ہوں یا رستم، آپ کے گھرانے کے بچے اب پاپ گانے لگے ہیں، آپ نے انہیں منع تو کیا ہوگا؟ منع جی میں خود بھی نہیں چاہتا اور اب تک نہیں میں چاہتا، مگر پوزیشن ایسی ہوئی کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ بہت اچھا گاتے ہیں، ان کو چانس دیں، جب ہم کہہ رہے ہیں ہم سے زیادہ تم سمجھتے ہو، نہیں ان کو چانس، ہاں کریں گے جی، یہ بات ہے۔ اب جب وہ میدان میں آ گئے اب کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اب وہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا جیسا نام بولتا ہے ان کا بھی بول رہا ہے۔ اکبر کے دربار میں تان سین تھے تو بہادر شاہ ظفر کے پاس تان رس، آپ کے فن کو کس کس بادشاہ اور حکمران نے سراہا؟ ہاں جی، وہ نیپال کے بادشاہ تھے، ان کا نام تھا شاہ مہندر، انہوں نے ہمیں وہاں بلوا کے سنا۔ دوسرے بادشاہ یہ زار شاہ، افغانستان کا بادشاہ، اس نے ہمیں 3-4 دفعہ بلا کے سنا۔ پاکستان ہی حکمران میں یہی ہماری حکومت ہے، ایوب خان نے ہمیں سنا۔ زمانہ بدل گیا، اب گائک کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں رہا، آپ ماہانہ خرچ کیسے پورا کرتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کیا ہوگا اگلے مہینے، کوئی پرواہ نہیں، اپنے مست رہتے ہیں اپنے کام میں، خدا پر بھروسہ ہے، وہ اپنے آپ پتہ نہیں کہاں سے کیا کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی، بہت مہربانی، السلام علیکم۔